بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محسن ہے اور اسلامک بینکنگ کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو نیشنل سیونگز کے حوالے سے ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل سیونگز نے اپنی اسلامک سروسز کا آغاز رفا نیشنل سیونگ کے نام سے کر دیا ہے۔ آج میں آپ کو اس کے اندر اس کے ایک بہت ہی زبردست سیونگ اکاؤنٹ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں تمام ڈیٹیل شیئر کرنے والا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی پروفٹ کے اندر کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور جو لوگ نیشنل سیونگ کے اندر انویسٹ کرتے تھے اور ان کو نہیں پتا کہ نیشنل سیونگز نے اپنی اسلامک سروسز کا بھی آغاز کر دیا ہے اور وہ کنونشنل بینکنگ کے اندر انویسٹ کرتے تھے، تو آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے، جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق سود سے پاک پروفٹ کما سکتے ہیں اور وہ بھی ماہانہ بنیادوں کے اوپر۔ اور اس کے اندر جو پروفٹ ریٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی بہت ہی زبردست ہے کہ نارمل ایسا ہوتا ہے کہ کنونشنل بینکنگ کا پروفٹ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے پروفٹ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر جو اکاؤنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کا پروفٹ جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ کے یا تو بالکل برابر آپ دیکھیں گے یا اس سے جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا کم دیکھیں گے، کیونکہ سود کا 1 روپیہ ہو چاہے 1000 روپے ہوتا تو وہ حرام ہی ہے، لہذا ہم نے اس کی طرف نہیں جانا، ہم نے حلال طریقے سے اپنی جو ہے وہ پیسے کمانے ہیں اور سود سے پاک پیسے کمانے ہیں جہاں سے ہمیں شرعی اصولوں کے مطابق ریٹرن حاصل ہو سکے۔ چلیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں، جہاں پہ میں آپ کو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کی تمام ڈیٹیل بتاتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں، پروفٹ سے لے کے تمام ڈیٹیل شیئر کرنے والا ہوں۔ چلیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو دوستو، نیشنل سیونگز نے اپنی اسلامک پروڈکٹ کا آغاز رفا نیشنل سیونگ کے نام سے کر دیا ہے اور اس کے اندر آج میں آپ کو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے ایشور کی ہم بات کریں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے، تو منسٹری آف فائنانس گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ایشو کرتی ہے۔ دوسرا، اگر ہم اس کی ایلیجیبلٹی کی بات کریں تو پاکستانی نیشنل ہو چاہے اوورسیز پاکستانی ہو، وہ دونوں اس کو اوپن کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے فارم کس ٹائپ کا ہے؟ یہ اکاؤنٹ بیسڈ ہے، بیسیکلی یہ ٹرم ڈپازٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ ایک چیکنگ اکاؤنٹ ہے۔ آپ اس کو اپنے اکاؤنٹ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر وڈرال بھی کر سکتے ہیں، ڈپازٹ بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کی مرضی ہو آپ اس کے اندر جو ہے وہ یہ تمام ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں۔ ٹینیور کی اگر میں بات کروں تو اس کا کوئی بھی ٹینیور نہیں ہے، مطلب آپ اس کو چاہے 1 دن کے لیے لے کے چلیں، 1 سال کے لیے، جب جتنا آپ کی مرضی ہے آپ اس کو لمبا لے کے چل سکتے ہیں۔ پروفٹ پیمنٹ کی اگر میں بات کروں تو پروفٹ پیمنٹ آپ کو منتھلی بیسس کے اوپر دیا جائے گا، منتھلی پروفٹ فار دا منتھ ٹو بی کریڈٹڈ آن فرسٹ ڈے آف نیکسٹ منتھ۔ مطلب اگر فار ایگزامپل ابھی دسمبر ہے تو پچھلے مہینے کا پروفٹ جو ہے وہ دسمبر کی 1 تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ کر دیا جائے گا۔ آفس آف ایشوئنس، اس اکاؤنٹ کا ایشوئنس ادارہ کون سا ہے؟ آپ نیشنل سیونگ سینٹر کے اندر جا کے اس کا اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اوپن کروا سکتے ہیں اور یہ صرف اور صرف پاکستانی کرنسی کے اندر ہی اوپن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کمپاؤنڈنگ آف پروفٹ کی بات کریں تو کمپاؤنڈنگ آف پروفٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے 1 لاکھ روپیہ اگر جو ہے وہ جمع کروایا ہے تو اس کے اوپر پروفٹ مطلب نارملی جو ہے وہ آپ کے ایوریج بیلنس کے اوپر آپ کا پروفٹ جو ہے وہ مہینے کا دیا جائے گا۔ پروفٹ کی کیلکولیشن کی میں بات کروں تو آن ڈیلی کلوزنگ بیلنس آف یور انویسٹمنٹ اماؤنٹ، آپ نے جتنی انویسٹمنٹ اس کے اندر کی ہوئی ہے اس کی ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کی جتنی اماؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ کا پروفٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ انویسٹمنٹ کی اگر میں لمٹ کی بات کروں تو آپ کم سے کم اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ 100 روپے سے اوپن کروا سکتے ہیں، میکسیمم اس کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنی مرضی اماؤنٹ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ میں بات کروں اگر زکوٰۃ اور ٹیکسز کی میں بات کروں، جو ہے وہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو 15% کا ٹیکس دینا پڑے گا، اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو اس کے اوپر 30% کا ٹیکس دینا پڑے گا ایز پر گورنمنٹ رول۔ اور اگر پروفٹ اس کے اندر پروفٹ کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے کسی اپلیکیشن کی یا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، جس دن سے پروفٹ یا جس ڈیٹ سے پروفٹ چینج ہوگا آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر اسی ڈیٹ کو جو ہے وہی پروفٹ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ رفا نیشنل سکیم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، تو اس کے اندر جو میں پروفٹ ریٹ آپ کو بتانے والا ہوں وہ جو لاسٹ منتھ اناؤنس کیا گیا، لاسٹ منتھ جو دیا گیا تھا وہ 20.5
20.50 का प्रॉफिट दिया गया था। नॉर्मली जो अभी प्रॉफिट चल रहा है वो 21% या 22% प्रॉफिट चल रहा है, जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग भी आपको प्रोवाइड करती है। तो बजाय इसके कि 1-1.5% प्रॉफिट ज़्यादा लेने के हम अपने पैसे को हराम कर दें, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम 1-2% प्रॉफिट कम ले लें, लेकिन हलाल तरीके से सूद से पाक प्रॉफिट जो है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, ये तमाम डिटेल्स के ऊपर मैं प्रॉफिट भी आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने इस अकाउंट को ओपन करवाना है तो आपने सिंपली नेशनल सेविंग को विजिट करना है, साथ में आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है। उसके बाद आपने जो है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम जाहिर करनी है, चाहे आप जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर ले जाएं, चाहे आप पे स्लिप ले जाएं, कुछ भी लेके जा सकते हैं। और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपने अपना NTN नंबर शो करना है। उसके बाद जो है वो आपने अपने बिजनेस का प्रूफ उन्हें देना है कि यार ये मेरा बिजनेस है, मैं ये बिजनेस करता हूँ, तो इसलिए मैं अपना ये सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ। तो अब चले मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिलेगा। मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो क्या करता हूँ, 5 लाख रुपए के ऊपर जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। तो मल्टीप्लाई मैंने करना है 20.50% से, तो ये हमें जो प्रॉफिट मिल जाएगा वो 1,02,500 रुपये मिल जाएगा 5 लाख रुपए के ऊपर 1 साल के अंदर। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको फाइलर का टैक्स देना पड़ेगा जो कि 15% है। ये बनता है 15,375 रुपये। टैक्स काटने के बाद आपको जो पैसे मिलेंगे वो 87,125 रुपये दिए जाएंगे। ये हो गया एनुअली बेसिस के ऊपर। अब अगर आपने इसको जो है वो करना है मंथली बेसिस के ऊपर करना है तो आप इसको डिवाइडेड बाय 12 कर सकते हैं। तो ये आपको मंथली बेसिस के ऊपर 7,260 रुपए दे दिए जाएंगे मंथली बेसिस के ऊपर 5 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी मैंने बता दी है। और अगर आप इसको ओपन करवाना चाहते हैं तो आप नेशनल बैंक की ब्रांच को विजिट कर दें, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं कि नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आपको प्रॉफिट रेट इंक्रीज कर दिया गया है, लेकिन वो इस्लामिक और कन्वेंशनल का फ़र्क नहीं बताते। लेकिन आपको ये जानना का बहुत ज़रूरी है कि इसके नेशनल सेविंग की इस्लामिक प्रोडक्ट और है, कन्वेंशनल प्रोडक्ट और है। कन्वेंशनल प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद और ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती है। लेकिन इस्लामिक के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट है, जिसके अंदर सरवा टर्म डिपॉजिट अकाउंट आ जाता है, सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट, और दूसरा जो है वो सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तो आप कोशिश यही करिएगा कि आप कन्वेंशनल बैंकिंग को छोड़ के इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर आएँ, ताकि आप हलाल प्रॉफिट कमा सके, सूद से पाक प्रॉफिट कमा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेशनल बैंक के अंदर ही अपना कोई प्रॉफिट अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि ये वीडियो किसी से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं अपनी राय आपको दे रहा हूँ। आप किसी भी इस्लामिक बैंक में जा सकते हैं, फैसल में जा सकते हैं, मीज़ान बैंक में जा सकते हैं। अभी तो HBL, MCB और उसके अलावा UBL और अलाइड बैंक ने भी इस्लामिक सर्विसेज का आगाज़ कर दिया है। आप किसी भी इस्लामिक बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और तमाम ये सहूलियात हासिल कर सकते हैं। तो यही था बेसिकली आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर आपको लेटेस्ट रेट अब नेशनल सेविंग की रिफा सेविंग स्कीम के बताए गए हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।